الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا ہے. کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں محبوب خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات اور ایسے کمالات اور ایسے فضائل عطا فرمائے جو کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر وہ ہستی اس دنیا کے اندر آئی جس کے آنے سے دنیا کے اندر روشنی پھیلی، جس کے آنے سے دنیا کے اندر ہدایت پھیلی، جس کے آنے سے دنیا کے اندر رحمت پھیلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. کن کن پہلوؤں پر بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، کن کن گوشوں پر روشنی ڈالی جائے یہ تو ناممکن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کن کن گوشوں کو بیان کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ لائق تقلید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے لیے صرف اتنا ہی جاننا ضروری نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی. ہمارے لیے صرف اتنا ہی جاننا کافی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے سفر کیے. بلکہ مقصد یہ ہے، جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں. ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر استقامت رکھتے تھے، دین پر جمے ہوئے تھے. آپ کا عقیدہ بہت ہی پختہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو کفار مکہ اور قریش مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرنے سے باز آ جائیں اور دین کی تبلیغ نہ کریں، دین اور اسلام کی بات نہ بتائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مال دیا جائے، وہ مالدار بن جائیں، اگر مال کی لالچ ان کے اندر ہے تو ہم سب مل کر ان کو اتنا مال دیں گے کہ وہ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اور اگر انہیں منصب چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، سرداری چاہیے، تو انہیں ہم سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں ہم سردار بنا دیں گے۔ اور اگر انہیں شادی کرنے کی خواہش ہے تو عرب کی خوبصورت حسین ترین لڑکی سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ غرض یہ کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے، مال دیں گے، سرداری دیں گے، شادی کرا دیں گے، دنیا کی ہر ایک چیز ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن وہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے یہ باتیں سنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے، کفار مکہ اور قریش مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی دعوت سے باز آ جاؤ اور یہ پیشکش رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، توحید پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا، دین اسلام کی باتیں کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی اگر پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتیں مخالف ہو جائیں، لیکن ہم اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے کے اندر مضبوطی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایک اصول بنا لیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی حالات آئیں، لیکن ہم دین اور اسلام کو نہ چھوڑیں۔ دین اور اسلام ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کتنے بھی کٹھن حالات آ جائیں، کتنا بھی ہم پر ظلم کیا جائے، کتنا بھی ہمیں ڈرایا جائے، لیکن اسلام کے خلاف ہم نہ بولیں، اسلام اور دین کو ہم نہ چھوڑیں۔ کس کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ معصوم ہونے کے باوجود بہت عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے معاملات سب معاف فرما دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، شریک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ بقرہ ختم ہونے والی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ رکوع فرما دیں گے، لیکن آپ نے سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ جب یہ ختم ہونے والی تھی تو میں نے سمجھا کہ شاید اب رکوع فرما دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے اگلی سورت شروع فرما دی۔ سورت ختم ہونے والی تھی، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اب رکوع فرما دیں، لیکن سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ تو اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو آپ کا یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ معصوم ہونے کے باوجود اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ذرا اب ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان میں ہر شخص جھانکے کہ ہماری راتیں اسی طرح کی گزرتی ہیں۔ اس طرح کی بہت دور کی بات ہے کہ رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دیہاتی، ایک اعرابی مسجد میں آ گیا، وہیں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کو غصہ آیا، اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہرو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو بلایا
اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ وہاں پر 1-2 ڈول پانی ڈال دو، اس کی صفائی کر دو۔ ان لوگوں نے صفائی کر دی، صاف ستھرا کر دیا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے، سختی کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ پھر اس دیہاتی سے اور اس اعرابی سے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں ذکر اور تلاوت کی جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی کا گھر نہیں ہے، یہاں بول و براز نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو نرمی سے سمجھا دیا۔ تو یہ نرمی کا وصف اور نرمی کا پہلو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ کچھ یہودی آئے اور یہودیوں کی فطرت میں کمبختی ہے، وہ کمبخت آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ السلام علیکم۔ سام کے معنی آتے ہیں کہ ہلاکت ہو، موت آئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھی، کیونکہ جو آپ کا حجرہ تھا وہ متصل تھا، مسجد سے متصل تھا، تو یہ مسجد کی آواز بھی کمرے میں جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ہلاکت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی سے پیش نہ ہو، کیونکہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ السلام علیکم، آپ پر ہلاکت ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب دے دیا ہے، وعلیکم، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ وصف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے، یہ پہلو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ نرمی کا درس دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو بہت پسند فرماتے تھے، معاف کرنا آپ کی خصلت میں تھا، آپ کا وصف تھا، آپ کا پہلو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو اتنی تیز کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشانات پڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مال دو، مجھے نہیں دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اس کو ڈانٹا نہیں اور فرمایا کہ دیکھو مال ختم ہو چکا ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتا، اور نہ تم مجھے بخیل پاتے اور نہ تم مجھے مال روکنے والا پاتے، اگر مال میرے پاس ہوتا تو میں ضرور تم کو دے دیتا۔ تو یہ معاف کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو، ایک وصف ہے۔ وہاں صحابہ بھی موجود تھے، اگر چاہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے فرما دیتے ذرا اس کو ایک لگاؤ، ٹھیک کر دو، کہ اس کو یہاں کے آداب نہیں پتہ ہیں کہ امام الانبیاء کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ وصف، یہ پہلو اور یہ خصلت اور یہ خوبی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر تھی، اس خوبی کو بھی ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک خوبی یہ بھی تھی اور ایک خصلت اور ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ طائف کا جو سفر ہے وہ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو کمبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو پتھروں سے مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ سامنے آ جاتے کہ آنے والا پتھر مجھے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، چنانچہ ان کے بھی پتھر لگے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے سینے پر پتھر لگا، ان کی پشت کے اوپر پتھر لگا، ان کی شرمگاہ کے اوپر پتھر لگا، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، خون بہ رہا تھا، اتنے میں فرشتہ آ جاتا ہے پہاڑوں کا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں کہ ان دونوں کے درمیان یہ پس جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائی، یہ جانتے نہیں ہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو بعد میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، آپ کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں پر میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، آرام کر لوں۔ چنانچہ وہاں قریب میں کھجور کا ایک باغ تھا، اس طرف پہنچے تو اس باغ کا مالک عتبہ اور شیبہ تھے۔ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں غیر مسلم تھے،
جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی تو ان کو کچھ ترس آ گیا اور کہا کہ یہاں بیٹھ جائیے۔ ان دونوں کا ایک غلام تھا عداس، اس سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ وہ عداس گیا اور انگور کا خوشہ توڑ کر لے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگور کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھا۔ اس عداس نے کبھی بسم اللہ نہیں سنا تھا، وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعجب کرتے ہو کیونکہ وہاں تو بتوں کا نام لیا جاتا تھا، لات عزا منات بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، نینوا میں تو ہمارے بھائی حضرت یونس بن متہ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بتایا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فوراً ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا چلو ایک آدمی تو ایمان لے کر آیا ہے، میرا سفر بیکار تو نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ہم نے کبھی اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ کبھی پتھر کھائے ہیں دین کی خاطر، کبھی زخمی ہوئے ہیں دین کی خاطر، نہیں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود اپنی امت کو اور لوگوں کو ہدایت کی دعا دے رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وصف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پہلو ہے اس کو بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں، کن کن کو بیان کیا جائے۔ ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ظاہراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر جنت میں جائے گا کون نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ انکار بھی کوئی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی، جس نے میری فرمانبرداری کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اتباع نہیں کی سمجھو کہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم ظاہراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔